بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الحمد حمیدہ احمد و حمدن تعریف کرنا. الف لام استغراق کے لیے اے جمیع المحامد تمام تعریفیں. للہ اللام للاختصاص، للہ میں لام اختصاص کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اس کے لیے خاص ہیں کس اللہ کے لیے؟ الذی جس نے ابدع اوجد بدیع السماوات والارض زمین و آسمان کا خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے. بدیع السماوات خالق السماوات والارض. فلک کی جمع افلاک ہے، ارض کی جمع اردون ہے. یہ حالت نصب میں ہے. تو ابدع الافلاک اے افلاک کا ابدع خلق السماوات السبع، 7 آسمان ہے نا. سبعا شدادا فرمایا گیا اور بنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 مضبوط محکم آسمان. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے 7 افلاک 7 آسمان کو بنایا. والارضین زمین ایک ہے مگر اس کے طبقات 7 ہیں. تو طبقات کے اعتبار سے زمین کے جمع اس کی ذکر کی. آسمان تو 7 ہیں، زمین ایک ہے مگر زمین کے بھی 7 طبقے ہیں. تو طبقات کے اعتبار سے فرمایا تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے جس نے 7 آسمان اور زمینوں یعنی زمین کے 7 طبقات کو پیدا کیا، بنایا، وجود بخشا. ابدع معنی میں اوجدہ کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ والصلاة علی من کان نبیا، یہ من موصولہ ہے علی من. صلاۃ معنی میں رحمت کے. رحمت سے مراد یہاں پر فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کا اکرام. علی من، اس ذات پاک پر، اس ذات ستودہ صفات پر. کانا نبیًا، جو ذات ستودہ صفات نبوت تھی، نبوت کے مقام اور منصب پر فائز تھی. وہ حالیہ اس حال میں کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام بین الماء والطین، ماء معنی میں پانی کے، تین معنی میں مٹی کے، آب و گل کے درمیان تھے. یعنی ابھی ان کا جو جسد خاکی ہے جس کو پتلا بولتے ہیں، ابھی وہ تیار کیا جا رہا تھا. ابھی وہ ان کے جسد خاکی کا جو پتلا ہوتا ہے، بات نہیں ذہن میں آگے ابھی وہ بنایا ہی جا رہا تھا. تو سرکار اس وقت بھی نبوت کے مقام پر فائز تھے، نبوت کے منصب پر فائز تھے، تاج نبوت سے سرفراز تھے جب ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام آب و گل کے درمیان تھے. یعنی ابھی آپ کا پتلا بنایا جا رہا تھا، ابھی آپ معرض وجود منص شہود میں نہیں آئے تھے. حضرت آدم کی پیشانی میں بھی یہ نور رسالت جلوہ گر ہوا. دیگر انبیاء سیدنا ابراہیم سے منتقل ہوتے ہوئے سیدنا عبداللہ، پھر ان سے اپنی والدہ حضرت آمنہ کی پشت کے اندر یہ نور جلوہ گر ہوا. بات میں آ گئی؟ تو اللہ کا فضل، صلاۃ سے مراد اللہ کا فضل، اس کا انعام و اکرام، اس کا احسان اس ذات ستودہ صفات پر، اس ذات پاک پر جو نبوت کے تاج سے، نبوت کے مقام و منصب سے سرفراز تھی. بات میں آ گئی؟ جبکہ آدم آب و گل کے درمیان تھے. وعلی آلہ، اور آپ کے وسیلے سے آپ کی آل پر بھی اللہ کا فضل اور انعام و اکرام و احسان ہو. واصحابہ، اور آپ کے تمام اصحاب پر اجمعین. معذرت آگے یہ مختصر سی توضیح ہے. آگے پڑھو گے تو اس میں سب بتایا جائے گا، آل کیا ہے، اصحاب کیا ہے، یہ سب بقدر ضرورت بتا دیا ہے. وبعد، بعد الحمد یا بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ. بسم اللہ، تسمیہ، تحمید اور صلاۃ و سلام کے بعد
سب سے پہلے بسم اللہ، پھر الحمدللہ، پھر صلاۃ و سلام کے بعد فَهَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ، تو یہ فصل کی جمع فصول ہے، یہ چند فصلیں ہیں، کچھ فصلیں ہیں، بس میں گی کچھ بحثیں ہیں جن کو ہم نے الگ الگ فصلوں میں ذکر کیا ہے آسانی کے لیے، یہ نہیں کہ شروع کیا یہاں سے تو جا کے ختم کیا بالکل اخیر پر، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے فصل در فصل کر کے الگ الگ بحثیں کر کے میں نے جدا گانا فصلیں کر کے تھوڑی تھوڑی بحثیں رکھی ہیں۔ یہ کچھ فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم میزان کے بیان میں، علم منطق کے بیان میں۔ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یہ ترازو ہے کسی علم کی صحت اور اس کے فساد کے پرکھنے کا، یہ کسوٹی ہے، اس کے ذریعے جان لیا جاتا ہے کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر غلط ہے۔ بعض میں یہ وزن کر کے بتا دیتی ہے صحیح ہے کہ یہ غلط ہے۔ لا بد من حفظها، علم میزان علم منطق کے کچھ فصلیں ہیں لا بد من حفظها، جن کا حفظ کرنا، ذہن نشین کرنا ضروری ہے، پہلے ہی بتا دے رہے ہیں۔ صرف پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں دماغ میں بیٹھانا پڑے گا، ذہن نشین کرنا پڑے گا۔ پڑھتے بہت سے لوگ ہیں مگر ذہن میں نہیں بٹھاتے ہیں تو وہ کس کام کا، اس کان سے گنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ وَوَضْتِهَا، اس کو حفظ کرنا، یاد کرو، یاد کرنے کے بعد اس کو مضبوط کرنا، اچھی طریقے سے اس کو دماغ میں بیٹھا لینا، یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ یاد تو کرو، ضبط نہ کرو، مضبوط نہ کرو تو بیکار ہے۔ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ، یہ ضروری کس کے لیے، لمن، اس انسان کے لیے، من ارادہ أن يتذکر، تذکر کا معنی یاد کرنے کے، من اولی الاذہان، اولو کی جمع یہ اولی ہے، اولو اور اولی دونوں باز میں آگی، یہ حالت جر میں ہے، تو من کا بیان ہے من اولی الاذہان، ان ارباب ذہن کے لیے، ان ذہن والوں کے لیے جو یاد کرنے کا ارادہ کریں یا نصیحت حاصل کرنے کا قصد و ارادہ کریں۔ خالی موبائل دیکھنے کا، ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے کا، آوارہ گردی کرنے والوں کے لیے نہیں، ان ذہن والوں کے لیے، ان ارباب ذہن و فکر کے لیے جو یاد کرنے کا یا علم حاصل کرنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کریں۔ وعلیہ توکل، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ ہم نے کام کا اللہ کے بھروسے آغاز کیا ہے، اللہ کے بھروسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت آدمی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، زندگی وفا نہیں کرتی ہے، یا زندگی ہے قوت وفا نہیں کرتی ہے، کوئی نہ کوئی اڑچن حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی کے بھروسے اس کام کا، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اور اپنے کسی اس پر اسباب ظاہری پر نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، اور وہی ایسی ذات ہے جو مدد طلب کرنے کیے جانے کے لائق ہے۔ مدد تو صرف اسی سے طلب کی جائے، حقیقی مدد کا مالک وہی ہے، باقی جو ہیں وہ عون الہی کے مظہر ہیں۔ بات نہیں ذمہ آ گئی، اللہ کی مدد ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب، وہ کنکری جو پھینکی تھی بظاہر آپ اپنے ہاتھوں سے پھینک رہے تھے، مگر وہ پھینکنا آپ کا پھینکنا نہیں تھا، ولکن اللہ رمی، لیکن وہ اللہ کی رمی تھی۔ میں آگی، اس پر ایسے آثار مرتب ہوئے، بات نہیں، بہت لوگ کنکری پھینکتے ہیں مگر اس کنکری پھینکنے کا کوئی اثر نہیں، بات نہیں میں آ گئی، مگر ایک معمولی کنکری ڈال دی، اندھے ہو گئے، ہزیمت، شکست فاش ہو گئی۔ بات ذہن میں آ رہی ہے۔ مقدمۃ، ہذہ مقدمۃ، کسی مقصود کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ پیشگی باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں جن کا مقصود سے ایک رابطہ ہوتا ہے، مقصود سے تعلق ہوتا ہے۔ تو کسی بھی فن اور کسی بھی فن کے مقاصد اور مطالب سے پہلے ان مطالب و مقاصد سے کچھ متعلق چیزیں، بیگانہ چیزیں نہیں، ان سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس ذکر کر دی جاتی ہیں۔
بات ایسی بات منطق کی کتاب ہے تو منطق کے مقاصد سے جو تعلق رکھیں گے انہیں کو نہ ذکر کیا جائے گا کہ اس کے اندر نحو صرف و تفسیر کی کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، جو اس سے آسانی کے ساتھ مقاصد کی طرف انتقال۔ وہ فرماتے ہیں اعلم، علم یعلم سے اعلم، اچھی طرح جان لو، کیا جان لو؟ ان العلم یطلق علامات، معانی، معنی کی جمع یہ معانین ہے، بات نہیں سمجھ گی؟ علم کا اطلاق منطق میں سب سے پہلے علم ہی کو، علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق، تو جس علم کی دو قسمیں کی جاتے ہیں تصور اور تصدیق، اس علم کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے، یعنی علم کئی معنوں پہ بولا جاتا ہے، علم کئی معنوں پر بولا جاتا ہے، علم کے اطلاقات کئی ہیں۔ الاول، علم کا پہلا اطلاق حصول و صورت الشیء فی العقل، عقل میں، کس میں؟ عقل میں، دماغ میں، ذہن میں کسی چیز کی صورت کا حاصل ہو جانا، یہی کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز حاصل نہیں تھی، ہم نے آپ کو کچھ بتا دیا، اب اس کی ایک صورت ذہن میں آ گئی نا، اسی کا نام کیا ہے؟ علم۔ آپ بلب نہیں جانتے تھے، ہم نے کہا اس کا نام بلب ہے، آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ گئی نا، اب کہیں بھی جائیں گے تو کہیں گے بلب دے دیجئے، تو جب دکھائے گا تو آپ کہیں گے کہ ایک مثال دی ہے۔ تو علم کہتے ہیں ذہن میں کسی چیز کی صورت کا حاصل ہو جانا۔ ایک پھل ہے بہی دانہ، کوئی بے دانہ کہتا ہے، بات نہیں سمجھ آ گئی؟ ہم نے دکھا دیا یہی پھل ہے، اس کو بہی دانہ بولتے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ اب ذہن میں ایک صورت حاصل ہو گئی، چھپ گئی، اسی کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ اب کہیں جائیں گے تو کوئی پوچھے گا یہ کیا، تو کہیں گے تو بہی دانہ، جس کو لوگ بے دانہ کہتے ہیں، کوئی تخم بے دانہ کہتا ہے، کوئی تخم دانہ کہتا ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس طریقے سے گھڑی کس کو کہتے ہیں، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو اب میں بتا دیا، دیکھو گھڑی جو ہے وہ ہے۔ تو اب آپ سے کوئی گھڑی پوچھے گا تو آپ گھڑی دیں گے، گھوڑی تو دیں گے نہیں، کہ گھڑی اور گھوڑی میں فرق ہے، سمجھ گئے؟ تو علم کس چیز کا نام ہے؟ ذہن میں کسی چیز کی صورت کا حاصل ہونا، کسی چیز کی صورت کا چھپ جانا کے لیے، حاصل ہونے میں کیا ہے؟ کسی چیز کی صورت چھپ جائے۔ ثانیہ، علم کا دوسرا اطلاق، علم کا دوسرا معنی الصورۃ الحاصلہ من الشیء عند العقل، بس چھپنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی اس صورت کا نام ہے جو عقل میں کیا ہے؟ حاصل ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا یہ بلب ہے، تو اس کی ایک صورت آپ کے ذہن میں آ گئی نا، تو اسی صورت کو کیا کہتے ہیں؟ علم ہے۔ اگر یہ صورت نکل گئی، صورت ہے تو علم ہے، نہیں ہے تو علم، تو علم کس کو بولتے ہیں؟ اس صورت کو بولتے ہیں جو عقل میں کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ ایک ہے صورت اور ایک ہے صورت کا چھپنا، مگر وہاں صاحب صحیح بات یہ ہے چھپنا یہی علم ہے، صورت ہو چھپے نہیں تو علم ہوگا؟ بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ ثالثها، علم کا تیسرا معنی، تیسرا اطلاق الحاضر عند المدرک، قوت مدرکہ، قوت دراکہ، مدرک سے مراد ادراک کرنے والی قوت، وہی ذہن، وہی نہ قوت مدرکہ ہے، وہی نہ قوت دراکہ، اسی کا نام ذہن ہے، عقل ہے۔ قوت مدرکہ کے پاس حاضر ہونے والی چیز، یعنی ایک ہے حاصل ہونا اور ایک ہے کیا ہونا؟ حاضر ہونا۔ تو محض حاضر ہو جانا، موجود ہو جانا، یہی کیا ہے؟ علم ہے، حضور، بات سمجھیں؟ چوتھا معنی کیا ہے؟ قبول النفس لتلک الصورہ، نفس سے مراد نفس دراکہ، نفس مدرکہ، ذہن جس کو بولتے ہیں، نفس کا قبول کر لینا اس صورت کو، یعنی ذہن کے اندر کوئی صورت آئی تو نفس ناطقہ نے، نفس دراکہ نے، نفس مدرکہ نے، ذہن نے، عقل نے
اس صورت کو قبول کر لیا. قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر اس نے اس کو کیا کر لیا؟ پیوست کر لیا. ذہن میں وہ چیز کیا ہو گئی؟ پیوست ہو گئی، جاگزی ہو گئی، راسخ ہو گئی. ہو گیا رسوخ کے بعد وہ کیا کہلائے گا؟ علم. محض حصول سے نہیں، بات نہیں ذہن میں آ گئی، بلکہ ذہن میں وہ چیز کیا ہو جائے؟ ذہن اس کو قبول کر لے، اس میں جاگزی ہو جائے، پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے، اچھی طرح وہ کیا ہے؟ بیٹھ جائے، اچھی طرح اپنی جگہ بنا لے. بعض میں کتنی چیزیں آتی ہیں زائل ہو جاتی ہیں، سمجھ ہے نہیں سمجھ ہے، تو وہ اس کو علم نہیں کہتے ہیں، بلکہ نفس جب اس صورت کو قبول کر لے، اچھی طرح ذہن میں اس کو بیٹھا لے، تو اس کا نام علم ہے. خامسها، پانچواں معنی الاضافۃ الحاصلہ بین العالم والمعلوم. علم نام کس چیز کا ہے؟ ایک عالم ہے اور ایک شے معلوم ہے. تو عالم اور معلوم کے درمیان جو ہے ایک نسبت، اضافت کا مطلب نسبت. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ ایک چراغ ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو جب تک اس کے ساتھ آپ تعلق نہیں کریں گے دیا سلائی کا یا کسی روشنی کا، تو وہ چیز جلے گی، روشنی پیدا ہوگی. لالٹین ہے، موم بتی ہے رکھی ہوئی ہے، تو جب دیا سلائی لے، خالی دیا سلائی ہو، اس کا اس سے تعلق نہ ہو، وہ جلے گی. تو ایسے کہتے ہیں عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، اسی نسبت کا نام کیا ہے؟ وہ علم ہے. تو گویا ایک علم ایک نسبت کا نام ہے، ایک تعلق کا نام ہے، جو کسی معلوم شے کے ساتھ کسی عالم کا ہو جاتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ اسی نسبت کا نام ہے. اس کتاب کے اندر بہت سے مضامین ہیں، مگر ان مضامین کے ساتھ یہی مضامین معلومات کہلائیں گے. ان سے جب آپ کا تعلق ہوگا، آپ مطالعہ کریں گے، تب نا علم آئے گا. کیسے علم ہو جائے گا؟ عالم الگ رہے، معلوم الگ رہے، اس کا اس سے تعلق ہی نہ ہو، کتاب کبھی کھول کے دیکھے نہیں، ریکارڈنگ کبھی سنے ہی نہیں، تو آپ کو علم حاصل ہوگا؟ علم کس چیز کا نام ہے؟ اس اضافت، اس نسبت، اس تعلق کا نام ہے جو کسی معلوم شے کے ساتھ کسی عالم کا ہوتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو دیا سلائی الگ ہو، یہ الگ ہو، یہ جلے وہ جلے، نہیں. موم بتی سے جب اس کا تعلق کرو گے تب نہ روشن ہوگی، تب نہ اس میں روشنی آئے گی. ایسے کتاب رکھی ہے، اس کے مضامین، اس کے معلومات کے ساتھ کسی عالم کا جب تعلق ہوگا، تب نہ روشنی پیدا ہوگی. علم کی کیسے ہو جائے گی؟ درسگاہ پڑھنے ہی نہ ہو، یہاں پڑھائی ہو، وہاں گھومتے رہو، تو اس سے علم حاصل ہوگی؟ اس سے تعلق نہ پیدا کرنا پڑے گا، وابستگی نہ پیدا کرنی پڑے گی. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ 5 اطلاقات انہوں نے بتائے. علم کا اطلاق ان 5 معنوں پر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے. منطق کی کتابوں میں عام طور پر آپ علم کی تعریف پڑھیں گے، حصول صورت الشیء فی العقل یا الصورت الحاصلہ من الشیء عند العقل. بات ذہن میں آ گئی؟ اور عقائد کے کتابوں میں آپ متکلمین کیا پڑھیں گے؟ الاضافۃ الحاصلہ بین العالم والمعلوم. سمجھ گئے؟ وہ حصول کا نام اور حضور کا نام اور صورت کا نام نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کسی معلوم شے کے ساتھ عالم کا جو ایک علمی تعلق ہوتا ہے، تو اس تعلق اور اس نسبت، اسی اضافت کا نام کیا رکھتے ہیں؟ علم رکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور یہ علم 2 قسموں پر منقسم ہوتا ہے. کئی قسموں پر؟ انقسم، ينقسم، انقسام، ان کی 2 قسمیں ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں نا، تصور تصدیق. ایک ذہن میں ایسی صورت آئی جو اذعان سے، اعتقاد سے بالکل ہی خالی ہے، اس میں اذعان اور اعتقاد بالکل نہیں. اور ایک ایسی صورت آتی ہے جس کے اندر اذعان بھی ہوتا ہے، اعتقاد بھی ہوتا ہے،
اس بات کا کہ کسی کے لیے کوئی چیز ثابت ہے یا کسی کے لیے کوئی چیز ثابت نہیں۔ تو اذعان سے خالی ہو تو یہ تصور ہے، اور اذعان اور اعتقاد پر مشتمل ہو تو اسی کا نام کیا ہے؟ تصدیق۔ تو ینقسم علی قسمین، العلم و قسمان کہو یا یہ کہو العلم ینقسم علی قسمین۔ احدہما یقال لہ التصور، ایک قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصور، یعنی علم کی ایک قسم کا نام تصور ہے۔ وثانیہما یعبر عنہ بالتصدیق، علم کی دوسری قسم کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو تصدیق سے جانا جاتا ہے، تصدیق سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ بعض ذہن میں آ رہی ہے؟ اما تصور، رہا علم تصوری جس کو تصور بولتے ہیں، تصور کی تعریف، فہو الادراک الخالی عن الحکم، تصور ایسے علم کا نام ہے، ادراک کا معنی علم، تصور ایسے علم، ایسے ادراک کا نام ہے جو حکم سے خالی ہو، اذعان سے خالی ہو، اعتقاد سے خالی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کے اندر کسی شے کے لیے کسی شے کا ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کا سلب نہ ہو۔ حکم سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی شے کے لیے کسی شے کا ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کا سلب نہ ہو۔ اگر یہی ہو تو وہی کیا ہے؟ تصدیق۔ تو کہتے ہیں حکم سے خالی ہو، اذعان سے خالی ہو، اعتقاد سے خالی ہو۔ ابھی حکم کی خود تفسیر کریں گے۔ حکم کہتے ہیں کسی شے کے لیے کسی شے کو ثابت کرنا، یہ اس بات اور ایجاب میں ہوتا ہے، یا کسی شے سے کسی شے کا سلب کرنا۔ سمجھ گئے؟ اسی کو ہم نے صاف کہہ دیا، حکم سے خالی ہو کیا مطلب؟ یعنی ایسے علم کا نام ہے جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کا ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کا سلب نہ ہو۔ حاضر لگی؟ ہم نے بتایا تھا اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جتنے مفردات ہیں، زید ہے، پسر ہے، عم ہے، خواہر ہے، یہ سب تمام مرکبات اضافیہ، تمام مرکبات توصیفیہ، تمام مرکبات بنائیہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تصور۔ تمام انشاءات، جتنے بھی انشاء ہیں، چاہے امر ہو، چاہے نئے ہو، چاہے نفی ہو، چاہے استفہام ہو، چاہے تمنی ہو، چاہے ترجی ہو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب تصور ہیں۔ اس میں کسی شے کے لیے کسی شے کا ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کا سلب نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ یہ سب نہ ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے چیز ثابت ہے یا اس سے یہ شے کیا ہے؟ مسلوب۔ تو تمام انشاءات بھی کیا ہیں؟ تصور۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں۔ اس طریقے سے کبھی کبھی وہ شک ہے، خیال ہے، وہم ہے، اذعان نہیں ہے۔ آپ کو شک ہے، خیال ہے، وہم ہے، تو اس کو بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تصور کہتے ہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو تصور کا معنی سمجھ گئے؟ جو حکم سے، اذعان سے، اعتقاد سے خالی ہو۔ بہت آسان لفظوں میں اور واضح لفظوں میں بتا دیا، ایسا علم جس میں کسی شے کے لیے کسی شے کا ثبوت یا کسی شے سے کسی شے کا سلب نہ ہو۔ اب خود کہتے ہیں حکم کیا چیز ہے؟ حکم سے خالی ہو۔ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ حکم کیا چیز ہے؟ کیا یہ حکم حاکم ہے؟ تو کہتے نہیں، المراد بالحکم نسبت امر الی امر آخر ایجابا و سلبا، کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت ایجاب یا سلب کے طور پر کرنا۔ یہ انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا، اسی کو میں نے بہت آسان لفظوں میں کہہ دیا، کسی شے کے لیے کسی شے کا ثابت کرنا یا کسی شے سے کسی شے کا سلب کرنا۔ ظاہر سی بات، جب کسی شے کے لیے کسی شے کو ثابت کیا تو ایک شے کی طرف دوسری شے کی نسبت ایجاباً ہوگی، اور جب یہ کہا کہ اس کے لیے یہ ثابت نہیں ہے، زید کھڑا نہیں ہے، تو کسی شے کی طرف کسی شے کی نسبت سلباً نہ ہو گئی، واضح لفظوں میں۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو یہ کہ نسبت امر الی امر آخر ایقاع او انتزاع، کسی شے کی طرف کسی شے کی نسبت ایقاع یا انتزاع کے طور پر کرنا۔ ایقاع کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کے لیے کوئی شے ثابت ہے، وقوع کا معنی کیا ہے؟ ثبوت۔
اور انتزاع کا مطلب وہی سلب، یعنی کسی شے کے لیے کوئی شے ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہی ہے حکم سے مراد۔ تو وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو، کیا مطلب؟ یعنی اس علم کے اندر کسی شے کی طرف کسی شے کی نسبت ایجاباً یا سلباً نہ ہو، یہ نا مطلب اس کا ہو گیا۔ وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، کبھی کبھی حکم کی تفسیر وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کی جاتی ہے۔ وقوع نسبت کا مطلب یعنی ان النسبة واقعة، اور لا وقوع نسبت کا ان النسبة ليست بواقعة۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وقوع نسبت ان النسبة واقعة، اور لا وقوع نسبت ان النسبة ليست بواقعة۔ كما اذا تصورت زيدا وحده او قائما وحده، یہ تصور کی مثال دے رہے ہیں، جیسے آپ نے صرف زید کا تصور کیا یا صرف قائم کا تصور کیا، یہ نہیں کہا زید قائم یا ان القیام ثابت لزید یا ان القیام لیس بثابت لزید، یہ نہیں کہا صرف زید صرف قائم تصور نہیں۔ میں نے بتا دیا صرف زید اور صرف قائم ہی نہیں، تمام مفردات، تمام مرکبات اضافی، تمام مرکبات توصیفی، تمام مرکبات بنائی، جار مجرور، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب تصورات، تمام انشاءات، یہ سب تصور۔ مرکب خبری ہو مگر اس میں اذعان نہ ہو، شک ہو، خیال ہو، وہم ہو۔ آپ نے کہا زید کھڑا ہے مگر آپ کو شک ہے یا وہم ہے یا خیال ہے تو بھی یہ تصدیق نہیں ہے۔ جب آپ کہیں زید کھڑا ہے آپ کو اس کا یقین ہو، آپ نے کہا شاید زید کھڑا ہے، تو اب یہ تصدیق کہلائے گی؟ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جزم ہو، یقین ہو، سمجھ رہے؟ کما اذا تصورت زیدا وحده، جیسے آپ نے صرف زید یا صرف قائم کا تصور کیا۔ صرف کا مطلب کیا؟ من دون ان تثبت القیام لزید او تسلبه عنه، یعنی زید کے لیے قیام کو ثابت کیے بغیر یا زید سے قیام کا سلب کیے بغیر، یعنی صرف زید کا تصور ہو، صرف قائم کا تصور ہو، زید کے لیے قیام کا ثبوت یا زید سے قیام کا سلب نہ ہو، سمجھ گئے؟